اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا، جان رکھو، ان، بے شک، اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان، بے شک، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ہی ایسے ہیں کہ نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ایک چیز تو یہاں پتہ لگی کہ اللہ کے دوستوں کا جو گروہ ہے ان کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے۔ خوشخبری کہاں کے لیے ہے؟ آخرت کے لیے ہے بنیادی طور پر۔ کیوں؟ کیونکہ جو خوف ہے وہ ڈر ہوتا ہے کسی آنے والی چیز کا، اندیشہ ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو دنیا میں تو اندیشے ختم نہیں ہوتے، دنیا میں تو انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی سوچ آتی رہتی ہے کہ اس سچویشن میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا۔ وہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی یہ اندیشے چل رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ قیامت کے بعد جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہاں پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کسی مصیبت کے آنے کا، نہ کسی نعمت کے چھن جانے کا۔ ولا هم یحزنون، غم ماضی کا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت گزر گئی اور انسان کو اس کا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ جب قیامت گزر جائے گی، لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، تو دنیا میں جتنی تکلیفیں گزری ہوں گی وہ جنت کی ایک ڈبکی سے ختم ہو جائیں گی، کافور ہو جائیں گی۔ پھر کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ تو بنیادی طور پر تو یہ آخرت کی بات ہے۔ ہاؤ ایور، دنیا میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، ان کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو ان کا فوکس ہوتا ہے دنیا کے نعمتوں پر، کہ دنیا میں جو چیز ملی ہوئی ہے وہ کہیں چھن نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسے کے بعد غریب ہو جائیں، صحت کے بعد بیمار ہو جائیں، پھر کیا ہوگا۔ مومن کے ساتھ یہ پریشانی نہیں ہوتی، اگر صحت کے بعد بیمار ہو گیا تو مومن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تکلیف آئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی تکلیف کا اندیشہ بھی ہو تو وہ اپنی پلاننگ کرتا ہے، اپنی ایفرٹ کرتا ہے، اس کو انگزائٹی نہیں ہوتی، اس کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور یہ جو انگزائٹی اور ٹینشن ہے اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ بے شمار ہیں، مگر یہ ایک داخلی کیفیت ہے۔ اور مومن اندر سے کیونکہ مطمئن ہوتا ہے، اس کو اندر سے سکون ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے بتائے ہوئے رستے پہ چل رہا ہوں، اپنے رب کی باتیں مان رہا ہوں، کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، اپنے رب سے رجوع کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے میری صحت خراب ہو جائے، ایونچولی تو سب کی صحت خراب ہونی ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے۔ تو جب دنیا سے جانے کا جو اندیشہ ہے وہ سب سے بڑا اندیشہ ہے، اور موت جو ہے وہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اگر کوئی انسان سوچے کہ زندگی میں سب سے بڑا فیکٹ کیا ہے تو وہ سب سے بڑا فیکٹ ہے مر جانا۔ تو مرنا تو ہے ہی ہے۔ مومن کو، اللہ کے ولی کو موت سے ڈر نہیں لگتا، موت کے آنے کا یہ اندیشہ نہیں ہوگا کہ ہائے موت آئی گو تو کیا ہوگا۔ جب اللہ پر توکل، اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے تو پھر موت کے آنے پہ آدمی یہی سوچتا ہے کہ آ جائے گی تو آ جائے گی۔ اور جب کوئی پیارا دنیا سے گزر جاتا ہے تب بھی ڈیفینیٹلی اس کا غم ہوتا ہے، لیکن یہ غم اس سے کوئی کمپیریزن نہیں رکھتا جو غم، جو ڈپریشن، جو فرسٹریشن ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے۔ تو دنیا میں بھی جو ماضی کے گزرے ہوئے واقعات کا غم ہے وہ اللہ کے ولیوں کو کم ملتا ہے، آخرت میں تو ہوگا ہی نہیں۔ بنیادی خوشخبری تو آخرت کی ہی ہے۔ کیوں کم ملتا ہے؟ کہ جب غم ملتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ ہاں میرے رب نے ایسا ہی لکھا تھا، میرے رب کو حکم ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہونا تھا، ہم اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں۔ جو اپنے رب کی رضا میں راضی ہو وہی ولی اللہ ہوتا ہے۔
تو جو ولی اللہ ہوگا اس کو دنیا میں بھی یہ پریشانی، پشیمانی، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، مگر یہ اب ولیوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے۔ ان ولیوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں باہر جا کے کہیں جنگل میں بیٹھ گئے ہیں، یا انہوں نے کوئی ایسی کرامت دکھائی ہے کہ پانی پہ چلنا شروع کر دیا تو آپ نے کہا یہ ولی اللہ ہے۔ یہ شعبدیں اور کرامتیں تو ہندو بھی دکھا لیتے ہیں۔ عیسائیوں کے آپ دیکھ لیں، جو کبھی ان کے ہوتے ہیں ایونٹس جس میں وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ساری زندگی کے معذوروں کو جو دکھاتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، ہندو یوگی پتہ نہیں کیا کیا کمال کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ کوئی کرامت دکھا لینا، کوئی شعبدہ کر لینا، قرآن شریف میں تو کہیں نہیں بتایا گیا کہ یہ ولی اللہ ہونے کی نشانی ہے۔ ولی اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزارتے رہے، ڈرتے رہے، بچتے رہے ان چیزوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا، پرہیزگاری کرتے رہے، فرما برداری کرتے رہے اپنے رب کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کانو یتقون جو ہے نا، اس کو ایکچولی گرامر کی ٹرم میں کہتے ہیں ماضی استمراری، کرتے رہے، یعنی سمپل ہوتا تو ہوتا اتقو، جو ایمان لائے اور جنہوں نے پرہیزگاری کی اختیار کی۔ تو اب وہ اتقو تو شاید یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک دفعہ ہو، دو دفعہ ہو، چار دفعہ ہو۔ جیسے ایمان بنیادی طور پہ تو ایک دفعہ لایا جاتا ہے نا، پھر ایمان پر قائم رہنا ہوتا ہے۔ کانو جو ہے یہ اس کو کنٹینیوس ٹینس میں کنورٹ کر دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی ایسے ہی گزری کہ وہ تقوی انہوں نے کیا اور کرتے رہے، اس پر تسلسل رہا۔ جو چیز انسان کو اپنے رب کا دوست بناتی ہے، اس کے قریب لے جاتی ہے، اس کا ولی بناتی ہے، وہ کوئی کرامت نہیں ہے، وہ تقوی کے اوپر دوام ہے۔ جس کا لائف سٹائل تقوی ہوگا اس کے لیے پھر خوشخبریاں ہیں۔ یہ آخرت کی خوشخبریاں بھی اسی کے لیے ہیں، اور دنیا کی خوشخبریوں کا بھی اگلی آیت کے اندر ذکر آئے گا۔ تو جو انسان اپنا عقیدہ درست کر لے، اپنا عمل درست کر لے، ایمان لے آئے اپنے رب کے اوپر اس طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، اور اطاعت کرے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی باتیں مانے، خدا کا تقوی اختیار کر لے، بس وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، خانقاہوں میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اور خود ولی اللہ بننے کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ کی باتیں ماننی شروع کر دیں، ایمان جو زبان سے کہتے ہیں مان گئے ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، حقیقت میں اپنے عمل سے اس کو رب مان لیں، یعنی تقوی اختیار کر لیں، تو آپ بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جان رکھو بے شک اللہ کے ولی ہی ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، تقوی اختیار کیے رکھا۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، لہم پھر پہلے آ گیا، اس سے بھی حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے معنی کو محصور کر دینا، ان ہی کے لیے خوشخبری ہے، بنیادی مطلب پھر یہ بن جاتا ہے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی بنیادی جو خوشخبری تھی وہ تو آخرت کی تھی، جو پھر آخرہ میں بھی آ رہا ہے اور آخرت میں بھی، مگر جو دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، اب وہ ولی اللہ کو کیسے ملتی ہے، اس کی کچھ اگزامپلز قرآن شریف میں دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ نحل میں آتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی کی خوشخبری ہے ان کے لیے، جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو یقیناً ہم اسے زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی۔ تو یہ جو پاکیزہ زندگی ملے گی مومن کو،
یہ اس کا ایک طرح سے انعام اور دنیا کی خوشخبری۔ پھر جو کفار کی کیفیت ہے اس سے محفوظ رہے گا انسان، یعنی جو ایک بے صبری کی کیفیت ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، جو پچھلی آیت میں بھی ذکر گزرا، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل وہ جزا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے، گھبرا جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو وہ بھلائی مل جاتی ہے تو وہ اس کو روکنے شروع کر دیتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ کسی اور کو نہ پہنچے، میں اپنے پاس روک کے رکھوں، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نماز ادا کرنے، یعنی نماز ادا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سچویشن نہیں ہوتی، نہ وہ جزا فضا کرتے ہیں اور نہ وہ کسی کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بانٹنے میں منع کرتے ہیں، یعنی نہ یہ غم کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ اندیشے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ دونوں کام میں ان کے ساتھ دنیا میں بھی اس خوشخبری کی جھلک آتی ہے۔ پھر اچھے خواب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے کچھ نہیں بچ گیا سوائے مبشرات کے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ مبشرات کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا اچھے خواب، قالوا والمبشرات قال الرؤیا الصالحہ۔ پھر اس کے بعد فرشتے بھی انسان کو بشارت دیتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب وہ روح قبض کرنے آتے ہیں، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ قائم رہے تو ان کے اوپر اتریں گے فرشتے کہ مت خوف کرو، مت غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اور بھی حدیثوں میں، قرآن شریف میں ذکر آتا ہے جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں مومنوں کے لیے دنیا کے اندر، وہ دنیا کا مال و زر اس میں ضروری نہیں ہے، ویسے ایک چیز ہے کہ اگر مجموعی طور پر کوئی قوم توبہ کر لیتی ہے تو اس کے لیے دنیا کے مال و زر کا، آسمان سے اتری نعمتوں کا ذکر سورہ نوح میں آتا ہے، اس کی بھی خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری یہاں پر بھی ایک لحاظ سے آتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا، وہ سٹیٹس کیا تھا؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عظیم، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، قوی ہے، قوت والا ہے، غالب ہے۔ تو یہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا اس کے متعلق غالباً اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو جس خوشخبری دنیا کی کا ذکر ہو رہا ہے وہ دنیا کی زندگی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ملنا تھا، جس سچویشن میں تھے مکہ میں رہتے ہوئے اس سچویشن کے اندر غلبہ ملنا ایک نہ ہونے والی بات تھی، تصور میں نہ آنے والی چیز تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اللہ کے کلمات میں، یہ والی چیز آگے والی آیتوں سے ری انفورس بھی ہوگی، تو غالباً یہاں خوشخبری سے مراد یہ والی خوشخبری ہے۔ اور ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو ہوا ہے نا، یہ ہوا کو کہتے ہیں ضمیر الفصل، یہ ضمیر فصل جو ہے یہ ویسے تو فاصلہ پیدا کرتی ہے، علیحدہ کرتی ہے، یعنی بیسیکلی تھا نا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جب ہوا ڈال دیا، آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو ہم کہیں گے ذالکہ آیا پھر ہوا دوبارہ آ گیا، ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہی، گرامر کے حساب سے کہیں گے تو ہم کہیں گے ضمیر فصل آ گئی، اس کی وجہ سے تاکید بھی ہو گیا اور اس کی وجہ سے حسر بھی آ گیا، محصور ہو گیا، میننگ کہ بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوں گے جن کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے گی، یہی کامیابی ہے۔ جس چیز کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، پیسے کما لیے، بچوں کو اچھی تعلیم دے دی، بچوں کی شادیاں کرا دیں، ان کے کریئر بن گئے، بینک بیلنس آ گیا، اچھی گاڑی آ گئی، پڑھائی اچھی کر لی، لوگوں نے تعریفیں کر دیں کہ واہ واہ کتنا سمجھدار ہے، کتنا قابل ہے، کوئی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو گئے، یہ بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، یہ بڑی کامیابی نہیں ہے۔ بڑی کامیابی صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو خوشخبری ملے، جس کو مل گئی
اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ جس کو نہیں ملی اس کے لیے دنیا کی زندگی کی کامیابی ایک حقیر متاع ہے، اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ سمندر کے مقابلے میں قطرے کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، کسی اور کامیابی کا وجود ہی نہیں ہے، اور وجود مان لیں اگر آپ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بڑی کامیابی سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی ہے، وہ پی این ہے، لوگوں کے لیے چائے بناتا ہے، واش روم صاف کرتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، اور اپنے رب کی باتیں ماننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو فرشتے جب اس کی جان قبض کرنے آئیں اور اس کو کہیں کہ نہ تو خوف کرو اور نہ ہی غم کرو اور خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا، تو وہ ہوگا بہت کامیاب۔ اور ایک آدمی ہے، وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، بے شمار اس کا پیسہ ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا رب کون ہے، تو وہ جو کچھ اس نے یہاں کامیابی حاصل کی اس کی زیرو ویلیو ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ان کے لیے ہی خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اللہ کی باتوں کو، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور آپ کو غم میں نہ ڈالے ان کا قول، ان کی باتیں، یعنی اگر پیچھے جس خوشخبری کی بات ہوئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے خطاب تو انہیں سے کیا جا رہا ہے، تو وہاں یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، تو جو کافر ہیں وہ تو سن کر وہ مذاق اڑائیں گے، وہ تو پہلے ہی مذاق اڑاتے تھے، آپ پہ کو فرشتہ کیوں نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ کو خزانہ کیوں نہیں اتر رہا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی بھی ہوتی تھی، ایک فیلنگ ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہی لوگ جو سارے عزت کرنے والے تھے اب مذاق اڑانا شروع ہو گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دکھ بھی ہوتا تھا، کیونکہ اصل جو دکھ نہیں ہوگا بالکل بھی ختم، وہ تو آخرت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس کو اینٹیسپیٹ کر کے حضور کو یہ کہا کہ آپ کو کوئی دکھ نہ ہو ان کی باتوں کی وجہ سے۔ اب یہ پھر باتیں کریں گے کہ 2 وقت کی روٹی تو مل نہیں رہی، تن ڈھانکنے کے کپڑے تو ہیں نہیں، ماننے والے ان کے سارے غریب غربا، جن کو ہماری زبان میں نعوذ باللہ بی گریڈ کے لیے کہتے ہیں، کرنے کے لیے یہ کمی کمین ہے، اور خواب کے ہیں کہ ان کو غلبہ حاصل ہوگا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، تو آپ اس سے غمگین نہ ہو، کیونکہ یہ مل کے رہے گا۔ کیوں مل کے رہے گا؟ کیونکہ عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ان العزت للہ جمیعا، بے شک سب کی سب عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جس کو دینا چاہے گا دے دے گا۔ تو اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تمہارے ساتھیوں کو عزت دے گا تو اس کو ہاتھ پکڑنے والی کوئی ذات نہیں۔ وہ السمیع العلیم، وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہ صبر سے کام لیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ساری باتیں سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تم صبر سے اپنا کام کیے جاؤ، جس بات کا جس موقع پر جواب دینا اپروپریٹ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ظاہر ہو جائے گا۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ کو غم میں نہ ڈالیں ان کی بات، بے شک عزت تو سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ جان لو، یہ آگے پھر اسی رب کی جس کے لیے سب عزت ہے مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور جو پیچھے سے موضوع تھا توحید کا وہ واپس کنیکٹ ہو گیا۔ ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے۔ عام طور پہ آتا ہے ما فی السماواتی، اس کا مطلب ہو جاتا ہے جو کچھ، اس میں جاندار بے جان سب شامل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ من جانداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا حرف استعمال کیا گیا ہے اپیرنٹلی، اس میں ان شریکوں کو موضوع بنایا گیا ہے جن کو قریش مکہ پکارتے تھے اور جن کے آگے بت بنائے ہوئے تھے، تو وہ بت تو ماں میں آ جاتے ہیں، یعنی جو کچھ،
اور من میں وہ ہستیاں ہیں جن کے بت بنائے گئے جو اصل میں ازیومڈ ہیں. جیسے ہندو بھی جو بت بناتے ہیں وہ یہی نہیں کہتے کہ ہم اس پتھر کی پوجا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سمبل ہے، یہ اس کی تصویر ہے جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں، جو اللہ کے شریک ہیں، جو ہمیں یہ چیزیں دیتے ہیں، جن کے بعد یہ اختیارات ہیں. بالکل ہندوؤں کے کانسیپٹ، بالکل مشرکین مکہ کے کانسیپٹ، اور بالکل ان لوگوں کے کانسیپٹ جنہوں نے قبروں کو بت بنایا ہوا ہے. سب کے ایک ہی جیسے کانسیپٹ ہیں. پیچھے کوئی نہ کوئی ہستی ہوتی ہے، چاہے اصلی یا خیالی، اور اس اصلی یا خیالی ہستی کا جو صفات ہیں وہ سب خیالی ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں کہ ان کو اللہ نے اپنے اختیارات میں شریک بنا دیا. یہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں تو ہم انہی سے مانگیں گے. اور ان کی تو چلتی ہے، ان کی تو مرضی چل سکتی ہے، تو ہم ان سے مانگ لیں گے، ان کو پکار لیں گے. جب ہمیں مسئلہ آئے گا تو ہم کہیں گے یا غوث اعظم میری مدد کریں، کیونکہ غوث اعظم اپنی مرضی سے ہماری مدد کر سکتے. اگر انہیں پہلے مدد کرنے کے لیے اللہ سے پوچھنا پڑے، جو حقیقت ہے کہ اگر فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، غزوہ بدر میں فرشتے اترے، احد میں فرشتے اترے، تو فرشتے تو آگے مدد کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی دفعہ اترے، انہوں نے مدد فرمائی، لیکن وہ مدد ہوتی ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی. اس لیے کوئی بہت ہی اسٹوپڈ ہوگا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پکارے کہ یا جبریل ہماری مدد کریں. جبریل پہلے جا کے اللہ میاں سے پوچھیں کہ اللہ یہ مجھے پکارا ہے، میں اس کی مدد کروں یا نہ کروں. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایسے اسٹوپڈ آدمی کی مدد کرنے کی کیا لاجک بنتی ہے؟ جو رب کو پکارنے کو یا تمہیں پکار رہا ہے. رب کو پکارنا آسان ہے، جبریل کو پکارنا مشکل ہے، کیونکہ جبریل تو ہر ایک کی سن ہی نہیں سکتے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی صرف پچھلی آیت میں بیان ہوئی السمیع، السمیع تو صرف اللہ ہے، اور تو کوئی السمیع ہے ہی نہیں. تو اگر کوئی اور السمیع ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے اور کسی کو بھی پکارنا یا مشکل ہے یا امپاسبل ہے. تو امپاسبل یا مشکل کام کرنے کے لیے تو تیار ہو، اور آسان کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، تو بڑا ہی اسٹوپڈ آدمی ہے. یعنی جو شرک ہے، جو گناہ ہے، جو توحید کی خلاف ورزی ہے، وہ تو ایک بات کی بات ہے. سمپل کامن سینس سے اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے متعلق تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو وہ تو قریب ہے، وہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آپ کی پکار سنتا ہے. اور پکارے کوئی غوث اعظم کو. غوث اعظم جب زندہ تھے، حضرت عبد القادر جیلانی، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے بہت ہی نیک آدمی تھے، جینوئن اللہ کے ولی تھے. جب وہ حیات تھے تو اگر 6 آدمی اکٹھا بولنا شروع کر دیں تو اس کے اندر ڈیسائفر نہیں کر سکتے کون کیا کہہ رہے ہیں. جب وہ حیات تھے اور ایک آدمی 400 میٹر دور سے ان سے وہ بات کرتے وہ سن نہیں سکتے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں. جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی جو دنیا میں ان کو عارضی اختیار ملا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب تو وہ اپنی قبر میں چلے گئے، اب ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے. اور اگر انہوں نے جیسے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نیک عمل کیا تو وہ اب جنتی ہو گئے، ان کو جنت کی باغوں سے ہوا آ رہی ہوگی، ان کی قبر کے اندر جنت کا باغ بنا ہوگا. مگر ہماری گفتگو تو وہ سن نہیں سکتے. تو ان کو کوئی پکارے جو سن ہی نہیں سکتا اور اس کو چھوڑ دے جو سنتا ہے، تو جو کوئی زمین آسمان میں ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے. وہ اپنا اختیار تو کسی کا کیا ہونا ہے کسی اور کی مدد کرنے کا، وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا، اور اپنے رب کی اذن کے علاوہ کوئی شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ جو ہمارا ٹیمپرری اختیار ہے یہ بھی ہمیں بڑی غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے. آپ پلاننگ کریں کہ میں نے فلاں بندے کی مدد کرنی ہے، کل میں جاؤں گا اور اس کو میں اتنے پیسے دے دوں گا، اس کی ہیلپ کر دوں گا. آپ کر لیں پلاننگ. اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو جو مرضی کر لیں، آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے. امپاسبل ہے. کیسے مدد کریں گے؟ اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو پتہ لگے گا آپ نکل ہی نہیں سکیں، آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی، آپ کو پتہ لگے گا آپ نے پیسے بینک سے نکلوانے تھے، آپ نکلوانا مس کر گئے، آپ کو پتہ لگا آپ ایسے ہی بیمار ہو گئے، آپ جانے کے قابل ہی نہیں رہے، آپ کو پتہ لگا خدا نہ خواستہ آپ کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں اس کو دینے کے لیے، بینک میں کسی نے غبن کر لیا. مطلب آپ کے اختیار میں بالکل ذرا سا اختیار ہے ٹیمپریری، اس کے اوپر
تو ہم کچھ سوچ نہیں سکتے. جو دنیا سے گزر جائے گا اس کے بعد تو کوئی بھی اور اختیار کی چیز میں، خدائی صفات میں، کہ اس کو لاکھوں لوگ، ارب بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہو سکتا ہے لوگ حضرت علی کو ہر وقت پکار، تو حضرت علی سن لیں گے. زندگی میں تو سن نہیں سکتے تھے 6 بندوں کی پکار اکٹھی. وہ صرف اور صرف السمیع ہے، وہی سن سکتا ہے. اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے. جن کو شریک ٹھہراتے ہیں نا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری پیروی کرو، یا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں پکارو. جن کو شریک ٹھہراتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا ہمیں پکارو. اس لیے ان کو پکارنا ان شریکوں کی پیروی ہے ہی نہیں. وہ تو زیادہ تر جن کو شریک بنایا گیا اللہ کے نیک بندے تھے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء. اپیرنٹلی یہ یتبع جو ہے اس کا مفعول یہ ہے، اور نہیں پیروی کرتے شریکوں کی وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. اپنا خیال ان کا یہ ہے کہ وہ شریکوں کو پکار رہے ہیں، ان سے مدد مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے شاید سکھایا ایسی باتیں کہ مجھے پکارتے رہنا. کہ جنید بغدادی نے کہا کہ یا جنید پکار، یا اللہ نہ پکار. ان سے یہ جھوٹی کہانیاں منسوب کی ہوئی ہیں. تو انہوں نے تو ایسی باتیں کی نہیں. ان کی پیروی نہیں کرتے وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں. ان یتبعون الا الظن. نہیں پیروی کرتے وہ مگر ظن کی. وہ تو محض ظن کی پیروی کرتے ہیں. وہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، سٹوریز بنائی ہوئی ہیں، ایسی ایسی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ سننے والا امپریس ہو. اور یہ کہانیاں عیسائیوں نے بھی بنائی ہوئی ہیں، یہ کہانیاں ہندوؤں نے بھی بنائی ہوئی ہیں. میں سن رہا تھا وہ جو رجب کے کنڈے کرتے ہیں شیعہ لوگ، امام کون سے امام ہیں؟ امام کاظم میں کون ہے جن کے لیے کرتے ہیں. اور وہ بتا رہے تھے کہ شیعوں کی حدیث کی کتابوں کے اندر بھی کوئی ان کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے اور کوئی ان کی بیس نہیں ہے. تو انہوں نے ایک پوری سٹوری بنائی ہوئی ہے کہ وہ ایک کوئی لکڑہارا تھا اور وہ کئی لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کے بڑے برے حالات تھے. تو یہ امام غالباً امام باقر کرتے امام باقر وہاں سے گزرے. شیعوں کو پتا ہوگا ویسے کس لیے کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا آج رجب کی فلاں تاریخ ہے، تو آج جو کوئی اس طرح کا میٹھا بنا کے بانٹے گا نا تو اس کے جو ہے نا وہ سارے غم دور ہو جائیں گے. تو وہ لکڑہارے نے کیا، تو اس کے بعد وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس کا کلاڑا نیچے گرا. یہ لکھنؤ میں ایک بڑے زبردست شاعر تھے امیر منائی. امیر منائی نے اس کے اوپر پوری ایک نظم لکھی ہوئی ہے اس سٹوری کے اوپر. تو انہوں نے گھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ اب ان کی بخشش کرے جو وہ کر گئے اتنی ساری ہندوستان کی آبادی کے لیے. تو اس نے نیچے کلاڑا گر گیا تو وہاں نیچے کوئی وہ دیگیں تھی سونے کی، وہ نکل آئی، اس میں خزانہ نکل آیا، اور وہ خزانہ اس نے آہستہ آہستہ کر کے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو اس کی بیوی تھی جو وزیر کے گھر میں کپڑے دھوتی تھی، تو اس نے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ نیاز کی برکت ہے. تو اس نے کہا پاگل ہو گیا، اور نیاز سے ایسے کام تھوڑی ہوتے ہیں. اس کے بعد بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا، اس کا عہدہ چھن گیا، یعنی اس نے نیاز کی بے قدری کا وہ پوری فیلا کی کہانی بنا جاتے ہیں. اور باقی لوگ اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اور اس کے بعد شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم شرکاء کی پیروی کر رہے ہیں. نہیں، وہ اپنے گمان کی، خیال کی، سٹوریز کی پیروی کر رہے ہیں. اسلام کے اندر سٹوریز نہیں ہے، اسلام کے اندر فیکٹس ہیں. سب سے بڑا فیکٹ ہے قرآن پاک. آپ نے ایک دفعہ غور فکر کر کے قرآن کو اللہ کا پیغام تسلیم کر لیا، اب یہ ایک فیکٹ ہے، اس فیکٹ سے جڑ جائیں. تبلیغ بھی اس کے ذریعے ہے، اپنی ذات کی پاکیزگی تزکیہ بھی اسی کے ذریعے ہے. چھوڑ دیں باقی ساری کتابوں کو جن کے اندر کہانیاں لکھی ہوتی ہیں. پرانے زمانے میں جب یہ فضائل اعمال چھپتی تھی نا، اگر آپ کو کبھی پرانے نسخے دیکھیں گے نا تو اسی نیچے لکھا ہوتا ہے یہ حدیث جو ہے نا یہ ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے یہ فلانی ہے. تو آپ کو دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا چلو یہ ضعیف حدیث ہے تو اس کو میں اگنور بھی کر دوں، اور فرض ہے میں نے کہیں درس دینا تو میں اس کو اومٹ کر دوں. اب جو لیٹسٹ ان کی چھپتی ہیں نا اس میں انہوں نے یہ ڈیٹیل بھی نکال دی کہ جائیں جی کہانیاں سنائی جائیں. وہ جی ایک دفعہ ایک ذکر تھا، ایک آدمی تھا وہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا، تو ایک پتا تھا تو ایک چونٹی تھی تو وہ ڈوب رہی تھی. تو اس نے کہا چونٹی پتھرے پہ چڑھ گئی تو اس نے پتا الٹا کر دیا تو وہ مر گئی. بعد میں آدمی کو
کسی قتل کے اندر سزا ہو گئی تو اس نے کہا یا اللہ میں نے یہ تو نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں تو نے قتل تو نہیں کیا تھا لیکن تمہیں پھانسی سے میرے تو نے اس چونٹی کو ڈبویا تھا۔ اب یہ ویسے مجھے exact پتہ نہیں کہ فضائل اعمال میں نہیں ہے، لیکن یہ تبلیغی جو لوگ ہیں اس طرح کی کہانیاں بھی سناتے ہیں کافی۔ میں نے اللہ جنت نصیب کرے جنید جمشید نے کہانی سنائی تھی جو میری علم میں آئی تھی۔ باقی نیک لوگ ہیں، سارے اچھے لوگ ہیں، لیکن آپ اچھے کاموں سے ہی شروع ہوتے ہیں اور نیک نیت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جب آپ فیکٹ سے ہٹ جاتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی کتاب سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر آپ گمان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب گمان میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر گمان کی پیروی شروع ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی پیروی اور رسول کی پیروی ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، خرس جو ہوتا ہے خیر اسواد، اس کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پہ کہ آپ نے کسی کھجور کے باغ میں گئے، ابھی کھجور پکی نہیں ہے، آپ ایک اندازہ لگاتے ہیں، گیس کرتے ہیں کہ کتنی فصل ہوگی، تو یہ جو گیس کرنا ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تخمینہ لگانا، تو یہ تکے مار رہے ہیں، وہ پیروی کر رہے ہیں گمان کی، وہ صرف اور صرف اٹکل پچو کر رہے ہیں، تکے لگا رہے ہیں، تکے چلا رہے ہیں۔ یہی ہے شرک کی حقیقت، سب کی ثابت نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت بالکل واضح اور آسان ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وانهم الا یخرصون۔ جان رکھو، سن رکھو، اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور نہیں پیروی کرتے شریکوں کی وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ تو پیروی کرتے ہیں محض گمان کی، اور وہ تو چلا رہے ہیں محض تیر تکے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ الف لام را سے شروع ہوئی ہے، اور الف یا تو گائے کے لیے آتا ہے یا اللہ کے لیے آتا ہے، تو اس سورت کے اندر جو توحید کا مضمون ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور بعض اوقات بڑا ڈسٹربنگ ہو جاتا ہے اگر انسان کے کانسیپٹ پہلے سے کلیئر نہ ہو۔ هو الذی جعل لکم اللیل، وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، یعنی جس نے یہ ساری چیزیں تخلیق کی ہیں، سارے اختیار اسی کے ہیں، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اور چیزیں کیسی تخلیق کی ہیں یہ اس کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ اس کو پہچانو۔ ایسا نہیں ہوا کہ رینڈملی ایسے ہی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دنیا تخلیق میں آ گئی، یا وہ جو ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے کہ رام جو ہے وہ بور ہو رہا تھا تو کھیلنے کے لیے اس نے دنیا، یہ کسی کھلندرے کا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ تو ایسی قدرت، ایسی حکمت، ایسی اس کے اندر پرپز ہے کہ یہ انسان کے لیے، جس کو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں مائنڈ باگلنگ ہے، یعنی کیا اس نے ایک سیدھی سی سادہ سی نشانی ہے جو ہم صبح و شام دیکھتے ہیں، اور جو کائنات کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بتائی ہیں، یہاں پہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے رات اور دن کو، کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو۔ یہ فی ہی اس لیے ہے کیونکہ لیل جو ہے عربی میں مذکر ہوتا ہے، مؤنث نہیں ہوتا۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو مبصر، مبصر ویسے بے سواد اور رے سے ہے، تو بصرہ جب شروع کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اس سے جو باب افعال بنے گا نا، ابصرہ یبصرو، اس کا مطلب بن جائے گا دکھانا، تو اس سے پھر جو فاعل ہوتا ہے وہ بنتا ہے مبصر، جیسے مسلم ہوتا ہے اسی طرح مبصر، تو مبصر کا مطلب ہوتا ہے دکھانے والا، دیکھنے والا بھی ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ بعض اوقات باب افعال لازم متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو دن کو بنایا دکھانے والا، مطلب یہ ہے کہ دن روشن ہے، دن کی روشنی ہوتی ہے تو باقی لوگ دیکھ پاتے ہیں چیزوں کو، رات کی تاریکی میں چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ اب ہو یہاں پر یہ رہا ہے کہ عربی کے سٹائل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو حذف فرما دیا ہے۔ یہاں پر آیا کہ اس نے دن کو بنایا مبصرہ، اور مبصرہ یعنی حالت ہوگی نا، اس حالت میں بنایا کہ وہ روشن ہے، تو یہاں پہ آ گیا روشن۔ اگر یہاں روشن ہے تو ایکچولی رات کے ساتھ بھی ایک لفظ ہے، وہ ہے تاریک، وہ انڈرسٹوڈ ہے، اور اس کو یہاں omit کر دیا گیا کیونکہ اس کے بتائے بغیر بات پوری ہو جاتی ہے۔
اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایجاز، مختصر کر کے بتانا۔ ایک اعجاز ہوتا ہے نا، معجزہ، وہ تو قرآن ہے ہی ہے، تو قرآن میں یہ ایجاز بھی ہے کہ تھوڑے الفاظ سے بڑی بات کو بیان کرنا۔ کہ یہی وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا رات کو تاریک، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ رات تاریک ہے، آپ کہیں کھلے میں بھی سو رہے ہیں تو آپ سو سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا، آپ کو سونے میں، نیند آنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ اور دن کو بنایا روشن، اب اس کے آگے بھی یہ محذوف ہے کہ تاکہ تم اس میں کام کرو، تاکہ تم اس میں معاش کی جد و جہد کرو۔ رات اس لیے بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، دن اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں معاش کی جد و جہد کرو۔ تو یہ پورا ایک مطلب بن جاتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پرسکون بنایا، تاریک بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ سنتے ہیں مطلب جو بات سننا چاہتے ہیں، سن کر سمجھنا چاہتے ہیں، اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو بات ماننا ہی نہ چاہے، سننے کی طرف توجہ ہی نہ دے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے، اس کو نشانیاں نظر نہیں آئیں گی۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح، بے شرموں کی طرح یہی کہتے رہے، نہیں 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 نہیں، خود ہی بن گیا، خود ہی بن گیا، خود ہی بن گیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کو کوئی نہیں کہے گا خود ہی بن گیا۔ آپ کسی غار میں چلے جائیں، پتہ لگے ایک بہت پرانا غار ہے، ثابت ہو جائے کہ یہاں کوئی داخل ہی نہیں ہوا کبھی، پچھلے 1.5 لاکھ سال تھے، اور وہاں سے ایک موبائل نکلا ہے، تو کوئی بھی نہیں کہے گا خود ہی بن گیا۔ وہ یہی کہیں گے ہاں اب آثار سے لگ رہا ہے یا کوئی داخل نہیں ہوا، لیکن کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، خود ہی نہیں بن سکتا۔ تو اتنی زبردست کائنات جس میں رات دن ایسے خوبصورتی سے ہر 24 گھنٹے میں ایک دوسرے کے اوپر آتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اوور کم کر جاتے ہیں۔ رات آتی ہے تو دن ڈھل جاتا ہے، پھر دن کی روشنی پھوٹتی ہے تو رات کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ مسلسل یہ معجزہ چلا آ رہا ہے اور چلا آ رہا ہے، اس کے بغیر فصلیں نہیں پیدا ہو سکتی، اس کے بغیر انسان کام نہیں کر سکتے، انسان آرام نہیں کر سکتے۔ کتنی زبردست ہستی ہے جس نے یہ بنایا۔ کوئی سمجھنا چاہے گا، کوئی سوچنا چاہے گا، اس ہستی کے حق کو پہچاننا چاہے گا جو ہم پر قائم ہوتا ہے، کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ اس نے ہمارے لیے جو سارا نظام قائم کیا ہے، اس بنیاد پر اس کی قدردانی کریں، اس کی شکر گزاری کریں۔ اور جنہوں نے ناشکری کی ہوگی، ناقدری کی ہوگی، وہ پھر اس کی سزا بھگتیں گے۔ یہ رات دن کو دیکھ کے نشانیاں سمجھ آ جاتی ہیں، جو اس پر سننا چاہے، غور کرنا چاہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہا والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو بنایا روشن، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد رکھ لی، اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ نے اولاد کو اختیار کیا کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے۔ یہ ولد جو ہے یہ مذکر مؤنث جمع سب کے لیے آتا ہے۔ ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، بیٹا، بگوٹن سن، جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے۔ تو عیسائیوں نے obviously یہ بات کہی کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سبحانہ، وہ پاک ہے اس چیز سے، وہ ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے۔ یہ چیز کہ اللہ کی اولاد ہو، یہ اس کی صفات کے خلاف ہے، یہ اس کے مقام اور مرتبے کو نیچے لے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے مقام کو نیچے لے آئے، جو اس کے مقام پر قائم ہے۔ یہ سبحان کا جو لفظ ہے یہ بیسیکلی سوئمنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سین بے ہے۔ سوئمنگ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سطح آپ پر برقرار رہتے ہیں۔ جب آپ سوئمنگ کرتے ہیں تو آپ پھر پانی کے لیول پر برقرار، تو کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر قائم رکھنا، یہ بنیادی طور پر سبحان اللہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا کہ پاک ہے اللہ، اللہ کا مقام اس سے بہت بلند ہے۔
هو الغنی، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، یعنی اس کو تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ آدمی کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا اس کو سہارا دے گی، اس کی نسل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام ضروریات سے بالا تر ہے، وہ تو ان تمام ضروریات سے بے نیاز ہے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو جو اس کی نسل کی، وہ تو ہمیشہ خود قائم رہنے والا ہے۔ اس کو تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے کام میں کوئی اس کا مددگار ہو، وہ تو بغیر کسی تھکان کے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کو تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی اولاد اس کا سہارا بنے جب اس نے بوڑھا ہونا ہی نہیں ہے۔ وہ تو جیسا ہے ازل سے ویسا ہی وہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ باقی سب ختم ہو جائیں گے، باقی ہر ہستی کے لیے فنا ہے، رب کی ذات کے لیے تو وہ فنا ہے ہی نہیں، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں، تو ہے ہی اس کا۔ جب ہے ہی سب کچھ اس کا، ایک آدمی ہے اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے اور کسی اور کا ہے، تو اس کو ہو گیا ہے میرا بیٹا نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کو ہوا ہے میرے پاس پیسے۔ اللہ تعالیٰ کا تو سب کچھ ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی ہے۔ کوئی اور ہو نا کہ آپ کے یہاں فلاں کے پاس پیسے ہیں میرے پاس نہیں ہے، فلاں کی اولاد ہے میری اولاد، اللہ تعالیٰ کا ہی تو سب کچھ ہے، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ لوگ کرتے ہیں گمان کی پیروی، اٹکل پچو، ان عندکم من سلطان بہذا، یہ ان جو ہوتا ہے یہ اس کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، خاص طور سے جب اللہ آئے، یہاں ویسے اللہ نہیں ہے مگر مطلب ہے نہیں ہے تمہارے پاس اس چیز کی کوئی دلیل، کوئی دلیل ہے ہی نہیں، ایویں سوچ کے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو، بات لگاتے ہو اللہ کے اوپر وہ جس کا تم علم نہیں رکھتے، دلیل لوگ ہے ہی نہیں، ایک جھوٹی تہمت جاڑے ہو، بہتان جاڑے ہو، اور کتنی ایسی بات ہے کہ زمین پھٹ پڑے اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے جب کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، یہ اس کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على اللہ ما لا تعلمون، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، پاک ہے وہ ایسی باتوں سے، وہ بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات کی، کیا تم اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ قل، کہہ دیجئے، ان الذین یفترون، بے شک وہ لوگ جو جھوٹ کرتے ہیں یا جو گھڑتے ہیں علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ فلاح بھی بنیادی طور پر آخرت کی کامیابی کے لیے آتا ہے، یہ ہے ویسے فلاح سے، کسان سے جو بڑی محنت کرتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے، تو جو انسان دنیا میں محنت کرتا ہے اس کو آخرت میں کامیابی ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ وہ لوگ جو اللہ پر شرک کا بہتان لگا رہے ہیں، شرک کی تہمت جوڑ رہے ہیں، شرک کا جھوٹ گاڑ رہے ہیں، وہ پھر آخرت کی کامیابی سے محروم ہے، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی مندر میں بیٹھا ہے اور اس کے بعد بے شمار سونا ہو اور بے شمار چڑھاوے چڑھ رہے ہوں، اور چڑھتے ہیں وہاں پہ چڑھاوے، اور لنگر بھی بانٹتے ہیں، ہندو بھی لنگر بانٹتے ہیں، ہمارا بھی داتا صاحب پر لنگر بٹتے ہیں، اور عیسائیوں کے ہاں بھی بڑی چیریٹی ہوتی ہے، اور اچھی بات ہے چیریٹی کرنا، ہر ایک کے لیے اچھی بات ہے، مگر جو اس کا سسٹم اور میکنزم ہوتا ہے کہ شرک کے نام پہ جب پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس میں تھوڑے سے لوگوں کو بھی دے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کا دل بھی لگا رہے اور لوگوں کو کاسمیٹکس بھی ہوتی رہے کہ اچھا جی یہ تو بڑا فلاں مندر سے فلاں دربار سے بڑا فیض ملتا ہے اور بڑے غریب لوگوں کو روزی ملتی ہے، جاؤ اور جا کے تم دے دو۔ اور اصل میں جب آپ شرک کرتے ہیں تو آپ سب کچھ تباہ کر لیتے ہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ کیا پائیں گے؟ متاع فی الدنیا، ان کے لیے تو بس دنیا کی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، معمولی فائدہ ہے، معمولی متاع ہے، ثم پھر الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہوگا، ثم نذیقہم العذاب الشدیدہ، پھر ہم ان کو چکھائیں گے عذاب، اور کون سا عذاب؟ سخت عذاب، کوئی
معمولی اور سادہ سزا نہیں ہوگی. شرک کرنا ایسا جرم نہیں ہے جس کی سزا تھوڑی سی ہو اور اللہ کے اچھا جی کوئی بات نہیں، میرے بندے ہیں، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی. چھوٹے بچے ہیں، سمجھ نہیں آئی ان کو. اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اس عقل اور شعور کے ہونے کے باوجود اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس کی سزا شدید عذاب ہی ہے، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، بالکل انصاف کا معاملہ ہوگا. بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے تھے. انسان کو بنیادی طور پر اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کا شریک نہیں. جو گھاڑ گھڑ کر جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر، جو ان جھوٹوں کو اندھا دھند تسلیم کرتا ہے، جس کا باپ شرک کرتا تھا اور وہ اس وجہ سے شرک کرتا ہے کہ میرا باپ شرک کرتا ہے، وہ اپنے شعور کی توہین کرتا ہے. وہ حقیقتاً جانتا ہے اور جان بوجھ کر غلط کام کر رہا ہے. یہ معصومیت کہیں نہیں ہوگی. جو لوگ معصوم مان جاتے ہیں کہ ہاں اچھا جی ٹھیک ہے جی یہ فلاں غلط کام ہے، لیکن وہ مفتی صاحب کو پتا، اور جی ہم نے اگر فرض کریں ہم غلط بھی کر رہے ہیں، فرض کریں ہم بدعتیں بھی کر رہے ہیں، تو پھر اللہ ہمارے پیچھے والوں سے پوچھے گا. جو ہمارے پیچھے یہ چھوڑ گئے تھے تو ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ نہ چھوڑ کے جاتے تو پھر ہم تھوڑی ایسا کرتے. تو جو بھی کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے، اور اگر ٹھیک نہیں بھی کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی سزا نہیں ملنی. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل اور شعور بخشا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے علیحدہ علیحدہ حساب لینا ہے. وہاں ایسا نہیں ہوگا جیسے ہم بعض اوقات جاتے ہیں نا وہ امیگریشن کے اوپر، تو ایک آدمی اپنی فیملی کو ساتھ لے جاتا ہے، تو امیگریشن والوں نے جو سوال کرنے ہوتے ہیں نا وہ والد صاحب ہی سارے جواب دے دیتے ہیں. اینڈ دیٹس گڈ انف ان کے لیے، کیونکہ اگر وہ بچے کو اکیلے بھیج دیں گے تو بچے کو تو بہت ساری چیزوں کے جواب ہی نہیں آئیں گے، تو اکٹھے چلے جاتے ہیں. حالانکہ ویسے رول یہ ہوتا ہے کہ اگر دو آدمی ہوں تو انہوں نے دو علیحدہ کاؤنٹرس میں جانا ہوتا ہے. لیکن فیملی جو ہوتی ہے اس میں والد صاحب باقی ساروں کو بھی ساتھ گزار لیتے ہیں. قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، قبر میں ایسا نہیں ہوگا. ہر انسان نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ میرے والد صاحب آج آگے بتائیں گے کہ اصل میں مشرک تھا، اصل میں شرک کرتا تھا، اصل میں بدعتیں کرتا تھا، اصل میں سنت کے خلاف عمل کرتا تھا، اصل میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور عملاً میں بالکل اس کے الٹ کرتا تھا، تو میرے بچے کو چھوڑ دیں، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. وہاں ایسا نہیں ہوگا. نہ تو کسی کے کہنے پر کسی کو چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی ایکچولی کوئی کہے گا. وہاں الٹا کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ میرے بچے کو لے لو، اس کو بے شک جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو کسی طریقے. وہ اتنا شدید عذاب ہے. تو اس عذاب کی شدت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. دنیا کی نعمتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کے مزے چکھتے چکھتے اس عذاب کے مزے سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ڈینجر سچویشن ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اس معاملے میں خبردار کرتے ہوئے گزاری. اور آپ کے جو ماننے والے نہیں تھے، آپ کی جو قوم والے تھے، وہ بھی اسی سکون میں تھے، اسی چل میں تھے. انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں بتا رہے ہیں. اور آج امت بھی اسی چل میں ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا کے گئے. مشرکین مکہ نے کہانیاں گھڑی ہوئی تھی، یہودیوں نے گھڑی ہوئی تھی، عیسائیوں نے گھڑی ہوئی تھی. وہ جو خدا کا بیٹا تھا، خدا نے اس کی جان لے کے ہم سب کو معاف کر دیا. وہ جی ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں جہنم کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے کہ کہیں غلطی سے بھی کوئی یہودی جہنم میں نہ چلا جائے. لو جی ہم تو حضور کی امت سے ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں، اور اگر چند دن ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ایونچولی ہم نے جنت میں ہی جانا. ولن تمسنا النار الا ایاما معدودا. وہ یہودی یہی بات کرتے تھے، ہم بھی وہی بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اتخذتم عند اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم نے اللہ سے کو وعدہ لے رکھا ہے. تو دیا اللہ نے کہیں وعدہ، کہیں قرآن پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں پہ اللہ نے وعدہ دیا ایسا کہ تم بائی چانس نبی کی امت میں پیدا ہو گئے تو تمہیں جنت میں جانا ہی جانا ہے. یا ایسی بات کرتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے، اور بات کرتے ہو اللہ کے خلاف، اللہ کے متعلق. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون. یہ تو فائدہ اٹھا لینا ہے دنیا کی زندگی کا چند روزہ، پھر ان کی واپسی ہماری طرف ہی ہوگی، پھر ہم چکھائیں گے انہیں شدید عذاب ان کے کفر کی پاداش میں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور پڑھ کر سنائیے، تلاوت کیجیے ان کو، ان کے اوپر نوح کی خبر.
نوح کی بات، نبا جو ہے امپورٹنٹ بات کے لیے ذکر آتا ہے، تو نوح کی سرگزشت انہیں پڑھ کر سناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں، جن قوموں کو عرب جانتے تھے ان میں سے سب سے پہلی قوم جس کی ڈیٹیل عربوں کو مشہور تھی، جن کی بربادی کی روایات عربوں کے اندر موجود تھیں، وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اس وجہ سے عام طور پر جب قرآن میں قوموں کی سرگزشت بیان ہوتی ہے، اگر ہسٹوریکل ریفرنس ہے، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے۔ ان سے پہلے بھی رسول یا انبیاء تھے اور ان کے بھی مسائل ہوئے ہوں گے، ان میں بھی عذاب آئے ہوں گے، بٹ اس کی ڈیٹیل عربوں کو معلوم نہیں تھی، تو قرآن شریف میں بھی اس کی کوئی خاص بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں آتی۔ اس قال لقومہ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، یعنی بیسیکلی یہ کیا تھا، ایکچولی یہ تھا قومی، تو قومی میں بعد کا جو یہ ہے نا، یہ حذف ہو جاتی ہے تو صرف زیر رہ جاتی ہے، تو یہ جو زیر ہے اس چیز کی نشانی ہے کہ اس کا مطلب ہے میری قوم۔ اے میری قوم، ان اگر، کانا کبورا، اگر کبیر ہے، اگر بڑا ہے، اگر بھاری ہے، اگر گراں ہے، علیکم تمہارے اوپر، مقامی، میرا مقام یعنی میرا کھڑا ہونا، تمہارے اندر آ کے میرا موجود رہنا، یعنی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، تو وہ 1000 میں سے 50 سال کم ان میں رہے، یعنی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں گزارے اپیرنٹلی ایز اے پروفٹ۔ تو 950 سال حضرت نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ اب باقی کے لوگ شاید فوت ہو جاتے ہوں گے اس عرصے میں اور ان کی اگلی نسلیں آ جاتی ہوں گی، تو اپیرنٹلی اس لیے یہ ذکر ہوا ہے کہ میرا تمہارے اندر ٹھہرنا، ٹک جانا، کھڑے رہنا، یہ تم پر گراں گزر رہا ہے، تم پر بھاری ہو رہا ہے، وہ تذکیری، اور میرا تذکیر کرنا، یاد دہانی کرانا، بی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ذریعے، یعنی یاد دہانی ہوتی ہے اللہ کی آیتوں کے ذریعے، یہ چیز بار بار قرآن میں ایمفسائز ہوتی ہے۔ اگر کسی کو نصیحت آپ نے کرنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو آسان بنانے کے لیے ڈیٹیل میں کوئی بات کرتے ہیں، کوئی واقعہ سناتے ہیں، کوئی مثال دیتے ہیں، وچ از فائن، لیکن وہ ہوتے ہیں سندری، جو اس کی اینسلری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایکسیسریز کی فارم میں آتا ہے۔ جو اصل ہوتا ہے، جو بیس ہے، جس سے آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہے، وہ اللہ کی آیتیں ہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر یہی، آپ کے پاس جب بھی لوگ آتے تھے یا آپ لوگوں کو جب تبلیغ کرنے جاتے تو قرآن ہی پڑھ کر سناتے تھے، تو فوکس قرآن پر ہی ہونا چاہیے۔ ادھر ادھر کی جو جھوٹی موٹی کہانیاں، اگر آپ نے کچھ ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی قصہ کہانی سنا بھی دی تو ٹھیک ہے، وہ اس کو فوکس نہیں ہونا چاہیے، فوکس اللہ کی آیتوں پر ہونا چاہیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پر یہ بھاری ہے کہ میں اللہ کی آیتوں کے ذریعے تمہیں یاد دہانی کروا رہا ہوں، فعلی اللہ توکلت، تو پھر میں نے تو بھروسہ کیا ہے اللہ پر، اللہ پر ہی بس میرا بھروسہ ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تو جمع کر لو اپنا فیصلہ، یعنی اپنی رائے اکٹھی کر لو، سارے مل جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سب مل کے ایک رائے بنا لو۔ یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، ان کا جب اللہ پر توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اور نبیوں کو تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہوتے ہیں، تو نوح علیہ السلام تو رسول تھے، تو رسولوں کو تو ڈیفینیٹ سپورٹ ہوتی ہے اور خوشخبری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں میری بات سمجھ آ رہی تو ٹھیک ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی ملا لو، جن کے بت بنائے ہیں، جن سے مانگی جا رہے، سب کو ملا لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، غمہ جو ہے یہ غین میم سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانک دینا، غم بھی اسی سے ہے۔ غم کا مطلب بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو خوشی کو ڈھانپ دیتی ہے، آپ کے حواس کو بھی ویسے ڈھانپ دیتی ہے۔ تو تمہیں کوئی غمہ نہ رہے، یعنی کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا ہوا فی غمہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کنفیوز ہو گیا ہے، حیرانی میں ہے، تردد میں ہے، تذبذب میں ہے، تو کوئی تمہیں تذبذب نہ رہے، جو تمہارا فیصلہ ہے وہ تمہارے اوپر متذبذب نہ ہو، کنفیوزنگ نہ ہو، بالکل کنفیوز نہ ہو، پکا فیصلہ کر لو، قطعی فیصلہ کر لو۔ ثم مخذو، پھر کر گزرو، یعنی قضاء یقضی کا ویسے مطلب فیصلہ کرنا ہوتا ہے،
بٹ بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا. اس وجہ سے جب روزے گزر جاتے ہیں، ہم نہیں روزہ رکھ پاتے کسی وجہ سے، تو پھر وہ روزہ قضا ہو جاتا ہے، اس کی پھر ہم قضا روزہ بعد میں کرتے ہیں کہ وہ گزر گیا، اس کا وقت گزر جاتا ہے. اور پھر ہم جب اس کو قضا کرتے ہیں تو ہم اس کو پھر پورا کرتے ہیں. تو کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہونا، تو پھر ثم اقضوا، پھر پورا کر لو، پھر کر گزرو الیہ، میرے ساتھ جو کچھ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو. ولا تنظرون، اور مت مہلت دو. نظر کا ویسے مطلب ہوتا ہے دیکھنا، انتظار کرنا. یہاں اندرا ینظرو ہے، یہ باب افعال ہے، کسی کو مہلت دینا. تو بالکل مجھے مہلت نہ دو، جو میرے ساتھ کرنا ہے کر لو. یہ ہے وہ کانفیڈنس جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی وجہ سے انسان کو آتا ہے، اور اللہ کے نبیوں کو تو ڈیفینیٹلی آتا ہی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. اور پڑھ کر سنائیے انہیں سرگزشت نوح علیہ السلام کی، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، ہے میری قوم، اگر تم پر گراں ہے میرا تم میں ٹھہرنا اور تمہیں نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے، تو میں نے بھروسہ کیا ہے اللہ پر. پس اکٹھا کر لو اپنی رائے کو اور ملا لو اپنے شریکوں کو بھی، پھر نہ رہے تمہارے اوپر تمہارا معاملہ بالکل بھی کنفیوزنگ. پس کر گزرو میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ موڑو گے، یعنی یہ میری بات سن کر بھی، یہ سارا کچھ کر کے بھی اگر تم اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، فما سألتکم من اجر، تو میں نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا کسی اجر کا، میں نے تم سے اجر تھوڑی مانگا. میں کو پیروں فقیروں کی طرح تم سے چڑھاوے تھوڑی مانگ رہا ہوں، تم سے نذرانے تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں نے تو کچھ نہیں مانگا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے، میری محنت کا اجر اللہ نہیں دینا ہے، میں اس سے ہی اس کی توقع رکھتا ہوں، تم سے نہیں مانگ رہا، تم نے نہیں مجھے کچھ دینا. اور یہی جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں ان میں یہ خوبی اگر اللہ کی توفیق ہو تو ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے اپنی زندگی وقف کر دی قرآن کی خاطر، دین کی خاطر، تو وہ بالکل بھی لوگوں سے سپورٹ نہ لے. وہ لے سکتا ہے، دیٹ از فائن. ایک آدمی کا اگر کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے اور اس نے ڈیڈیکیٹ کر دی اپنی زندگی، تو ٹھیک ہے، دیٹ از آلسو فائن. لیکن جو صحیح بہتر طریقہ کار ہے، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا فضل ہے، وہ خود بھی لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں، جس میں انہوں لوگوں سے نہ مانگنا پڑے. مسئلہ وہاں ہوتا ہے جب لوگوں پر آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک آدمی ہے، بہت نیک ہے، بہت بڑا عالم ہے، مگر اس کے گھر کا خرچہ چلتا ہے ایک فلاں مل کے مالک ہے، اس کے گھر کا خرچہ چلاتا ہے. کل کو اس مل کے مالک آگے اس سے کو فتویٰ لینا چاہتے ہیں اپنی پسند کا، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو صحیح فتویٰ دینا. جو لوگ درباروں کے ساتھ اٹیچ تھے، یا یہ پرانے زمانے میں جو یہ حیدرآباد کے نظام تھے یا لکھنؤ کے نواب تھے، تو جو نوابوں کے ساتھ بڑے بڑے عالم بھی انہوں نے اٹیچ کیے ہوتے تھے، وچ از فائن، مگر پھر ان کو وظیفہ ملتا تھا. اب وہ جب وظیفہ ملتا تھا، اس وظیفے کے بعد ان کے خلاف کوئی بات کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اٹس ناٹ ایزی. تو اللہ کے نبی اور رسول انہوں نے کبھی کوئی اجر نہیں مانگا. یہ جھوٹے نبی ہیں جو کہتے ہیں چندے دے دو، یہ کر دو، فلاں کر دو، اپنی اولادوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. جو سچے نبی ہیں وہ تو اپنی اولادوں کے لیے ورثہ تک نہیں چھوڑتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باغ تھے اس سے ان کے خاندان والوں کی ضروریات پوری ہوتی تھی، پر وہ باغ کی جو وراثت تھی وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی، کیونکہ آپ یہ فرما گئے کہ نبیوں کو کوئی وارث نہیں ہوتا. وہ تو بس جو لیتے ہیں اپنے رب سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کوئی چیز اپنے اولاد کے لیے بھی کسی سے نہیں چاہتے. اسی وجہ سے جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ جو سید ہیں، حضور کی اولاد ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی یا صدقہ نہیں دیا جا سکتا خاص طور سے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے بنوں. یعنی پہلی بات یہ کہ مجھے یہ ذمہ داری نہیں دی کہ میں زبردستی تمہیں مسلمان بنوں، مجھے حکم ملا کہ میں فرما بردار بنوں، میں فرما بردار ہوں. اب اس فرما برداری کے تحت اس نے مجھے جو جو کام میرے رب نے میرے ذمہ لگائے میں نے کرنا ہے، میں اس کی اطاعت کرنی ہے. تم تک دین کا پیغام پہنچانا، تمہیں لازمی نہیں بنانا. اور دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سچے نبی ہیں ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے اچھا جی میں تو کیونکہ رسول ہوں تو میرا تو رتبہ بہت بلند ہے،
تو اس وجہ سے مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب میں نمازیں پڑھتا پھروں اور روزے رکھتا رہوں، میں تو بخشا بخشایا ہوں. نہیں، جو اللہ کے رسول اور نبی ہیں وہ لوگوں سے بڑھ کر، لوگوں سے پہلے اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. ہمارے لیے تو تہجد کی نماز ہے، ہمارے لیے بڑا اجر ہے اگر ہم پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھی، آپ لازماً نماز پڑھتے تھے. آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ رات کا اتنا حصہ جو ہے وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر گزارو. تو جو صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کے قول و فعل کے اندر یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ جس چیز کا وہ دوسروں کو کہتے ہیں، خود بڑھ چڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں. دوسروں کو، جیسے میں اب آپ کو بیٹھ کے لیکچر دے رہا ہوں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ بڑا آسان ہے کسی کو لیکچر دینا. خود وہ کام کرنا جس کے لیے دوسروں کو کہہ رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر کرنا، یہ بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں خود بھی مسلمان فرما بردار بنائے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. بس اگر تم اعراض کرو گے تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے بنوں. یہ جو 71 آیت میں یا قومی اور آخر میں ینظرونی، تو یہ دونوں میں جو یا حذف ہے، اس کی مثالیں قرآن میں بہت دفعہ آتی ہیں. جی، تو یہ کیوں، یعنی اس کا کیوں یہ یا حذف کرتے ہیں؟ کیا اس کا قانون کیا ہے؟ مجھے قانون کا نہیں پتا، اور میں نے جنرلی گرامر میں جو فوکس ذاتی رکھا ہوتا ہے نا، وہ قانون کی بجائے رکھا ہوتا ہے فلو پر. تو اپیرنٹلی اس سے اگر یہ ولا تنذرونی ہوتا نا، یہاں پر جی ختم ہو رہا جی ہوتا، تو جی اس میں نا آیت میں اتنا خوبصورت فلو نہ ہوتا جتنا ولا تنذرون سے آتا ہے. اسی طرح ٹھیک جہاں ہے. پہ ہے کہ یا قومی، اگر آپ یہ پڑھ رہے نا اس قال علی قومی ہی یا قومی انکان، اب یا قومی انکانا میں آپ کو ایک اٹکاؤ محسوس ہوتا، تو یا قومی انکانا میں فلو آ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اٹکاؤ نہیں محسوس ہوتا. تو اپیرنٹلی عبارت کی خوبصورتی کے لیے یہ عربی زبان میں نارمل لوگ بھی کرتے ہیں اور قرآن شریف میں بھی اس طرح کیا گیا. میرا بھی تھوڑا سا کنفیوژن تھی. یہ آیت نمبر 68 میں یہ جو شروع میں آتا ہے قال اتخذ اللہ ولدن سبحانہ. اچھا، میں تھوڑا سا اس سے کنفیوز ہو رہا تھا کہ یہ فلو جیسے آتا ہے نا کہ کوما آ جاتا ہے یہ ولدن کے بعد سبحانہ، یہ اللہ یا بلا کا یعنی آتا ہے، تو یہاں پر یہ قال اتخذ اللہ ولدن ساتھ ہی سبحانہ آ گیا نا. تو وہ اگر اس کو توڑ کر پڑھا جائے تو مطلب جی کہ کل تو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے کسی کو بیٹا، تو جیسے کہ تھوڑا سا اس میں رک کے ہم بات کرتے ہیں سبحانہ، یہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ایسے. تو یہ فلو تھوڑا سا مجھے ڈسٹرب ہو رہا تھا اسے، اس کا قاعدہ پلیز تھوڑا بتا دیں. دیکھیں، ایک تو پہلی بات ہے اس میں اس طرح نا قاعدہ نہیں ہے. یعنی یہ جو لگائے گئے ہیں نا پنکچویشن، ان کو آپ پنکچویشن ہی کہیں گے، ہاں جی پنکچویشن، یہ بعد میں لوگوں نے سہولت کے لیے لگائے. اور یہ پنکچویشن آپ دیکھیں گے نا تو مختلف قرآن میں، یعنی عربی قرآن میں دیکھیں گے، پاکستانی قرآن میں دیکھیں گے تو بعض اوقات یہ فرق بھی ہوتے ہیں. تو اب آپ جب پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو جیسے خوبصورت محسوس ہو رہا ہے آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا، اب یہاں آپ رک جائیں، اگر آپ ہیں سبحان، پاک ہے وہ اس سے، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح زیادہ اس میں فیلنگ زیادہ بہتر آتی ہے تو بالکل آپ اس طرح پڑھ لیں. اور اگر آپ کٹھا پڑھنا چاہیں کہ قالوا اتخذ اللہ ولدن سبحانہ، تو اس میں ایک ذرا زور سا آ جاتا ہے، ایک ایمفسس آ جاتا ہے، تو اس طرح بھی پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے. یہ جو قاف لام یہ اور صاد لام یہ ہے جو جنہوں نے یہ بنایا ہوا ہے، میرا خیال ہے اس میں شاید اس کا قاف لام یہ کا مطلب شاید یہ ہے کہ اگر آپ رکیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جوڑیں تو زیادہ بہتر ہے. تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی رک سکتے ہیں سبحانہ هو الغنی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو یہ جیسے بھی آپ کو پڑھنے میں فیلنگ میں جیسے فیل اچھا ہو رہا ہے ویسے کریں، دیٹ از فائن. یہ کوئی وہ نہیں ہے، ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے. اچھا، یہ جو جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوتے جماعت کے ساتھ آپ،
اور جا کے مثال کے طور پہ صف میں جوائن کرتے ہیں آپ، اور آپ کے ساتھ ہی ایک اور دوسرا شخص بھی آ کے جوائن کرتا ہے، اور چونکہ صف بندی کا ایک خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا دور تو بلکہ ایک قدم ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیا آپ اپنی نماز میں اسے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ آ جاؤ؟ جی اس کا پہلی بات میں بتا دوں، پہلی بات ہے تو مجھے صحیح جواب نہیں معلوم۔ دوسری بات ہے جو میں نے آبزرو کیا ہے، اگر تو آپ پاکستان کی کسی حنفی مسجد میں ہیں تو بالکل بھی ایسا نہ کریں، لوگ کہیں گے آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ اگر آپ سعودیہ میں کسی اہل حدیث کی مسجد میں ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو پکڑ کے کھینچ کے ساتھ کر لیں۔ یہ میں نے آبزرو کیا ہے، مجھے صحیح جواب ایسے سے معلوم نہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، جو میں اپنی اگر ٹیسٹ بتاؤں تو میرا خیال ہے آپ نماز پڑھنے گے تو آپ اپنا چپ کر کے نماز پڑھیں گے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے جڑ کے کھڑا ہو۔ اگر وہ جڑ کے کھڑا نہیں ہو رہا تو نماز کے بعد اس کو اگر توجہ دلانے کے لیے بتانا ہے تو بتا دیں۔ میرا بیٹا کبھی ساتھ جاتا ہے تو میں اس کو دھیان دیتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز سے نہ کروں۔ بہرحال نماز میں جو فالتو حرکت ہوتی ہے وہ اتنی سمپل نہیں ہے کہ ہم لوگ تو میں تو اس کا کوئی جواب ڈھونڈنے کی کوشش بھی کروں گا، اگر مجھے ملے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ جی السلام علیکم رضوان صاحب اور سارے دوست، آپ کو سلام ہو۔ تو رضوان وعلیکم صاحب میں یہ السلام۔ کہہ رہا تھا جی کہ سائیکالوجی کے پرسپیکٹو سے بھی ایک ویری 30 سیکنڈ کا ایک کمنٹ تھا جی، کہ جو کوئی سچویشن کوئی سیریس بھی ہو تو وہ جو ٹائم گزرتا ہے تو ایک سائیکالوجی کی، انسانی سائیکالوجی یا نفسیات ہے کہ انسان جو ہے نا جس پہ یوز ٹو ہو جاتا ہے یا اس کو اگنور کرنا شروع ہو جاتا ہے جی۔ جی جی تو اس سلسلے میں جسٹ ایک کمنٹ تھا کہ جی یہ جو فلسطین میں جو سچویشن چل رہی ہے اس میں، جس طرح ہم نے پہلے بھی 2-3 ہفتے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ جی 3 چیزیں ہم کر سکتے ہیں اپنے اپنے لیول پہ، اپنی کیپیسٹی پہ، کہ ہر انسان مسلسل دعا کر سکتا ہے جی، وہ جاری رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جی اپنا جو بھی ہیومینیٹیرین ہیلپ ہے جی، جو میڈیکل ہیلپ ہے، فوڈ کے لیے جس طرح خدمت ہے، یا اور کوئی ہیں جو آپ کو بھی ریلائبل آرگنائزیشن لگتی ہے، ان کے تھرو ہیلپ بھی انسان کرتا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جی جو سوشل میڈیا پہ انٹیلیجنٹلی وائزلی جی اس کو اس چیز کو شیئر کرتا رہے، کیونکہ ان جو ہے جی اپنا پورے ساری دنیا کے مسلمان ایک جسد واحد ہیں جی۔ تو اس ریفرنس سے میں نے کہا کہ جی سائیکالوجی ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں کچھ عرصے بعد ایک نمنس ہو جاتی ہے، بندہ بس اپنی زندگی میں بزی ہو جاتا ہے کہ جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ 3 چیزیں تو ہم سے ہر ایک کر سکتا ہے جی۔ تو جزاک اس اللہ پہ جی، میں نے بالکل صحیح توجہ بات۔ دلانی تھی اپنے آپ کو بھی، سب دوستوں کو بھی، کہ اس میں ہم نمنس میں شوق رہے ہیں۔ جزاک اللہ جی، جو وہاں پہ سچویشن ہے اور جس طرح روزانہ کی بنیاد پر وہاں معصوموں کا خون بہہ رہا ہے، ڈیفینیٹلی مسلمان نہ بھی ہوتے تو بڑی تکلیف کی بات تھی، اور مسلمان تو بہرحال جسد واحد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کوئی آسانی عطا فرمائے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی سب کے سب کو ریمائنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔